پاکستان میں سپریم کورٹ ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار میں تبدیلی کتنی غیر معمولی ہے؟ دوسرے جمہوری ممالک میں ان معاملات کے لیے قوانین کیا ہیں؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس ہفتے 1973 کے آئین میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی، جس کی زیادہ تر شقوں کا تعلق عدلیہ سے ہے۔ ملک میں آئندہ چند روز میں نئے چیف جسٹس حلف اٹھا لیں گے، لیکن جس طرح پارلیمنٹ نے آئین میں ایک فوری ترمیم کر کے اعلیٰ عدالت کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کیا ہے، اس پر پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن نے نئی ترامیم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن دوسری طرف جب آئین بنا یا اس میں کوئی ترمیم بنانا سب پارلیمان کا حق ہے، تو اس پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ کیا باقی دنیا میں ججوں کی تقرری یا ان کی اہلیت متعین کرنے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہوتا؟ امریکہ میں جسے ایک پرانی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز امریکی صدر تعینات کرتے ہیں، جن کی تعیناتی تاحیات ہوتی ہے۔ پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت میں جسے ایک بڑی جمہوریت تصور کیا جاتا ہے، وہاں سپریم کورٹ کا سینئر جج چیف جسٹس بنتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ آئینی تبدیلی کتنی غیر معمولی ہے؟ حالیہ ترمیم پر اتنی بحث کیا اس کی ٹائمنگ یا نیت پر ہو رہی ہے، یا اس ترمیم میں کوئی سقم بھی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اختیارات اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی پہلے کے مقابلے میں کیسے مختلف ہوگی؟ اگر کچھ اہم نکات پر نظر ڈالیں تو اس آئینی ترمیم کے تحت اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ اختیار ایک پارلیمانی کمیٹی کو دیا گیا ہے جو 3 سینئر ترین ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کی تجویز دے گی، اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی، اس کی عمر کی بالائی حد 65 سال۔ اس ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا۔ آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی تعداد میں ججز تعینات کیے جائیں گے۔ اس ترمیم کے تحت از خود نوٹس کا اختیار بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آئینی بینچوں کے پاس چلا جائے گا، اور آئین کی تشریح سے متعلق کیس بھی آئینی بینچوں کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ اس ترمیم کے تحت وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر کو ارسال کی گئی کوئی تجویز کسی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کی بنیاد اگرچہ ایک مضبوط جمہوری نظام پر ہے، لیکن جب سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی اور عدلیہ کے متنازع فیصلوں کو دیکھیں تو اکثر اس میں بھی بہتری اور اصلاحات کی بات ہوتی ہے۔ امریکی نظام میں توازن کیسے قائم ہے، یہ جانتے ہیں فائزہ بخاری سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو امریکہ میں سپریم کورٹ میں جو ججز تعینات ہوتے ہیں اس حوالے سے بتائیے، اور اس طریقہ کار پہ بھی تنقید کیوں ہوتی ہے؟ جی بالکل اسد، اس حوالے سے تحفظات موجود ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ججز کی تعیناتی ہوتی کیسے۔ تو امریکہ میں جتنے فیڈرل ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کورٹس ہوتی ہیں، فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس جنہیں ٹرائل کورٹس بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ اپیل کورٹس بھی ہوتی ہیں فیڈرل، جو کہ 13 ہیں۔ ان تمام میں جو بھی فیڈرل ججز ہوتے ہیں ان کی نامزدگی اس وقت جو بھی صدر ہوتے ہیں وہ نامزد کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کانگریس کی جو ایوان بالا ہے یعنی کہ سینٹ، وہاں پہ اس کی اپروول ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی توثیق کی جاتی ہے۔ اب یہ ججز جو ہیں ایک دفعہ جب اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو تا حیات یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن 3 صورتوں میں، اور یہ سپریم کورٹ میں بھی اور باقی کورٹس میں بھی یہی طریقہ ہے۔ اگر فیڈرل جج ہیں تو وہ ان تمام پہ یہ اپلائی ہوتا ہے رول۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تا حیات آپ ڈیوٹی دے سکتے ہیں، اور لیکن اس 3 صورتیں ہیں جس میں ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی یہ کہ اگر وہ خود استعفیٰ دینا چاہیں، دوسرا یہ کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی جو ہے وہ لائی جائے سینٹ میں اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نااہل ہیں، تو ان
تین صورتوں میں ان کو وہ جو ہے اپنی ان کی ختم ہوتی ہے مدت. اس کے علاوہ امریکہ کے آئین کے جو آرٹیکل 3 ہے وہ جوڈیشل جو پورا سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے ہے, اور امریکی کانگریس کو بہت سے اختیارات اس حوالے سے دیے گئے ہیں کہ پورا سٹرکچر جو ہوتا ہے جوڈیشل, جس میں ججز کی جو نمبر جو ہے اس کی بھی ڈیسیجن جو ہے امریکی کانگریس کرتی ہے. جیسے کہ 1869 سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی, اب 9 ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو دونوں برانچز کو کچھ حصے داری دی گئی ہے عدلیہ کے جو ڈیسیجن کرنے کے حوالے سے کہ ججز کی تعداد کیا ہوگی اور ان کی جو ہے مدت وغیرہ کیا ہوگی. لیکن ایک چیز فائزہ, یہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ تنقید ہوتے دیکھی ہے ہم نے. جس طرح سے ابارشن کا کیس تھا جو وفاقی حق دیا گیا تھا وفاق کی طرف سے, اس پہ تنقید ہوئی. اس کے بعد صدر کے استثناء کے حوالے سے جو کیسز تھے ان پہ تنقید ہوئی. تو یہاں پہ کیا میکانزم کیا ہے, اگر ہم یہاں پہ تنقید کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ پورے معاملات یہاں پہ ہینڈل کیے جاتے ہیں؟ بہت یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے اسد, اور اس پر بہت بحث ہوتی ہے کہ جیسے اب اگر ہم کرنٹ جو سپریم کورٹ ہے امریکہ کی اس کی کمپوزیشن دیکھیں, 9 ٹوٹل ججز ہیں, ایک جو ہے چیف جسٹس ہوتے ہیں, باقی جو ہیں وہ دوسرے جسٹسز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ جسٹسز انہیں کہتے ہیں. تو ان میں سے 6 جو ہیں وہ ریپبلکن جو صدور رہے ہیں انہوں نے نامزد کیے, اور وہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں ہم قدامت پسند ججز بھی کہتے ہیں. اور باقی کے جو ہیں 6 وہ ہو گئے اور 3 یہ ہو گئے. تو 3 جو ہیں وہ ڈیموکریٹک جو صدور ہیں انہوں نے کیا, اور وہ لبرل سوچ کے حامی ہیں. اور جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں کافی کنٹروورشل کیسز ہے, اور یہ صرف اس سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک دلچسپ جو ہے سروے پیو ریسرچ نے اسی سال جولائی میں کیا تھا, تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکی عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ امریکی سپریم کورٹ سے ہٹتا جا رہا ہے. وہ اس کو ایک معتبر یا ایک that's an interesting fact, اور اسی طرح کی ڈیبیٹ شاید پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, اور ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. فائزہ بہت شکریہ, آپ نے امریکہ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ یہاں پہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے. پاکستان اور بھارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو برطانوی راج سے یہ دونوں ملک اکٹھے آزاد ہوئے. آج تک دونوں ہمسایہ ممالک کے بہت سے قوانین پر برطانوی قوانین کی چھاپ ہمیں نظر آتی ہے, اور اسی وجہ سے دونوں ملکوں کے نظام میں مماثلت بھی ہے. بھارتی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ عبدالرحمان اس وقت ہمیں نئی دلی سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بھارت میں عدالت کے اختیارات اور ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے. عبدالرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بھارت میں سپریم کورٹ کے جج کیسے تعینات ہوتے ہیں, اور عمر اور مدت کی حد کیا ہے؟ سپریم کورٹ کے جج کا تقرر پریزیڈنٹ آف انڈیا کرتے ہیں, اور انہی کے دستخط کے تحت اور انہی کے ایشو کیے ہوئے وارنٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جج کی تعیناتی ہوتی ہے. اور اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ 10 سال تک کسی ہائی کورٹ کے جج رہے ہوں, یا 10 سال تک انہوں نے وکالت کی ہو, اور دوسرے یہ کہ بلکہ تیسرا یوں کہوں گا کہ تیسرا وہ کوئی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ ہوں. کسی ڈسٹنگوشڈ جورسٹ کو بھی سپریم کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ تعیناتی ہوتی ہے, اور سپریم یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تعیناتی کر سکتا ہے خود سے سلیکٹ کر کے, یا جی نہیں, وہ کنسلٹیشن میں. دراصل دیکھیے ہمارے آئین کے تحت پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہے وہ تو محض ایک ربر اسٹیمپ ہے. باقاعدہ آفیشلی بھی کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے ایک ربر اسٹیمپ ہے. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ چیف جسٹس آف انڈیا اور 2 ججز اور 2 دیگر ممبر, اور 2014 سے ہم نے ایک نیشنل جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کمیشن قائم کیا تھا گورنمنٹ نے. اس کمیشن کی ریکمنڈیشن پر یہ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں. تو عدلیہ اور ایگزیکٹو کے اختیارات کس طرح سے طے ہوتے ہیں ان دونوں ریاستی اداروں میں؟ کیا کوئی ٹکراؤ آیا ہے بھارت میں بھی کبھی؟ جی ہاں آیا ہے, لیکن بنیادی طور سے ہمارے آئین میں عدلیہ کو مکمل طور سے آزاد رکھا گیا ہے. اس پر کسی قسم کی قدغن یا کسی قسم کا کنٹرول ایگزیکٹو کا عاملہ کا نہیں ہے, بلکہ اس کو آئین کا واچ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے. اور گورنمنٹ کا بنایا ہوا یعنی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہر قانون جو ہے اس کو ریویو کرنے کی اور اس کا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے تحت اس کا تجزیہ کرنے کی پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے. اور اگر وہ کوئی ایسا قانون پارلیمنٹ بنا دیتی ہے
جو آئین سے متجاوز ہو کسی بھی طور پر تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے ختم کرنے کی پاور یعنی اختیار بھی سپریم کورٹ کو ہے. لیکن عبدالرحمن صاحب اگر ایسی کوئی تبدیلی آئین میں کی جاتی ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، بھارتی پارلیمنٹ جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے یا جتنی بھی اکثریت چاہیے اس کے ساتھ آئین میں ایسی کوئی تبدیلی کرتی ہے جو بھارتی سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے اس کو کم کرتا ہے یا اس کے رول میں کچھ ڈفرینس آتے ہیں، تو وہ کس طرح سے فگر آؤٹ ہوتا ہے؟ اور اس کیس میں کیا عدلیہ کے پاس اختیار ہوگا کہ ان کو اس چیز کو بھی ریویو کر سکے بھارتی عدلیہ کے پاس؟ دیکھیے پہلے تو اس قسم کا امینڈمنٹ یعنی ترمیم کرنا آئین میں اس قدر مشکل رکھا گیا ہے کہ وہ سیاسی نقطہ نظر سے تقریباً اس کو ناممکن ہی سمجھیے. اور اگر وہ کسی بھی طور پر ہو بھی جائے تو آئین میں خود اس طرح کے سیف گارڈز موجود ہیں کہ سپریم کورٹ اس تبدیلی کو یا اس ترمیم، اور ایسا پہلے ہوا بھی ہے کہ اگر عدلیہ کے اختیارات کو کم کرنے کی یعنی اس قسم کی کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے عدلیہ کے اختیارات محدود ہوتے ہوں یا ان پر کسی قسم کی قدغن لگتی ہو، تو ان تمام قوانین کو اور ترمیمات کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اس قسم کی ترمیم جس میں سپریم کورٹ کے ہی اختیارات کو کسی بھی طور سے ختم کیا جائے یا کم کیا جائے وہ ممکن نہیں ہے آئین کو بدلے بغیر. اور آئین تو کو اگر آئین بدل دیا جائے اس تو، وقت اور آئین بدلنا کتنا ممکن ہے؟ آئین بدلنا تقریباً ناممکن ہے. یہاں ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئین کو بدلنا، حالانکہ موجودہ حکومت نے کئی بار اس بات کا اعلان کیا کہ آئین میں تبدیلی کی جائے گی، لیکن اس کا سیاسی رد عمل جو ہوا، کئی بار ایسا ہوا، بہت شدید سیاسی رد عمل آیا، تو اس کو دیکھ کر اب وہ بات نہیں کہی جاتی، بلکہ اب تو ہمارے وزیر اعظم آئین کو چومتے ہیں اور اس کی قسم کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. عبدالرحمن صاحب لاسٹ پہ 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کیا بھارتی سپریم کورٹ کے پاس ہے؟ بالکل، وہ تو ہمارے 25 ہائی کورٹس ہیں انڈیا میں، ان سب کے پاس بھی ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس مکمل طور سے اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کا از خود نوٹس، سو موٹو نوٹس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، اس پر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے گورنمنٹ کی جواب دہی طے کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. عدلیہ اب بھی تقریباً لامحدود اختیارات رکھتی ہے آئین کے تحفظ کے لیے اور قانون کے نفاذ کے لیے. رائٹ، بہت بہت شکریہ عبدالرحمن صاحب، آپ ہم سے بات کر رہے تھے اور بھارت میں کس طرح سے یہ جو نظام ہے وہ چلتا ہے اور سپریم کورٹ کس طرح سے کام کرتی ہے، عدالتیں کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں 26ویں ترمیم کے ذریعے جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان سے پاکستان کے آئین اور عدالتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ بیرسٹر سید حیدر امام رضوی جوڈیشل کمیشن سندھ کے پہلے رکن بھی رہ چکے ہیں، ہمیں کراچی سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ حیدر ہمیں جوائن کرنے کا. قانون سازی کا تو پارلیمان کا حق ہے، تو اتنا شور شرابہ کس بات کا ہے؟ دیکھیں جی، قانون سازی بالکل پارلیمان کا حق ہے، لیکن جہاں پارلیمان آئین کی بیسک حیت کو چینج کرے گی، آئین پہ اس طریقے سے حملہ آور ہوگی کہ آئین کی بیسک شکل تبدیل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے ہاں جو جوڈیشری کا ایک مطلب جو حالات اس وقت ہیں ملک میں ہمارے، جس طریقے سے ان کے سارے اختیارات سلب کر کے اس وقت ایگزیکٹو اور میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل وہ جو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرے، تو اس صورتحال میں تو وکلا آگے آئیں گے. کوئی ایسی ترمیم کی اجازت دینا میرے خیال سے پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم پر بھی تو سب لوگ متفق ہیں، تو کیا اگر پارلیمان جس نے ملک چلانے کے لیے قوانین بنانے ہیں اسی پر اعتراض ہوگا تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پارلیمان قانون سازی کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہے، ہم نے کبھی نہیں ان کو روکا، لیکن اور جوڈیشل جو اوور ریچ ہوتی ہے اس پہ ہمیشہ ہم اس کو تنقید بھی کرتے رہے، لیگل فریٹرنیٹی، بار ایسوسی ایشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے کہ آپ نے اس اوور ریچ کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، جو امینڈمنٹس آپ لے کر آئے ہیں، یہ تو ایسے سیاہ قوانین ہیں جس کے ذریعے ایگزیکٹو کو لامحدود پاورز مل جائیں گی، کوئی چیک نہیں ہوگا ان کے اوپر، جوڈیشل چیک نہیں ہوگا. یعنی آپ ایک مثال دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کی ججز کی پرفارمنس ایویلیویشن ہوگی، اس میں 7 پولیٹیشین بیٹھ کے
जिनका कानून से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होगा, वो बैठ के, और सिर्फ 5 जजेस होंगे, बैठ के इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस को। इवेल्युएशन का मेयार क्या होगा? उसके अंदर अटॉर्नी जनरल साहब भी होंगे। आप मुझे बताइए कि कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट जो होता है वो अपने जो मफादात होता है उनको बरकरार रखने के लिए लोगों के साथ उनके हुकूक बाज़ औक़ात सल्ब किए जाते हैं, आइन की वायलेशन की जाती है। अब वो कौन सा जज सुनेगा जब उसका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, कि उसको पता होगा कि मुझे इनके सामने ही मेरी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी, मेरी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और मैंने अगर कोई ऐसा काम किया तो यही लोग डिटरमिन करेंगे साल के आखिर में। तो मैं समझता हूँ ये तो आप एक तरह से पॉलिटिकल कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी के अपॉइंटमेंट्स करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम पर। आपने इतनी बड़ी तादाद में जजेस को के नंबर कम करने के लिए जुडिशियल कमीशन में, जिनका काम है, आप इस तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद लेकर आ गए पॉलिटिशियंस की, कि जो चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे उसमें सीनियरिटी प्रिंसिपल को डिविएट किया जा रहा है। तो और लेकिन हैदर, अदलिया ने आज तक क्या अपने इख्तियारात से कभी तजावुज़ नहीं किया? देखिए जी, बिल्कुल तजावीज़ किया। मुझे एक बात बताइए, क्या कभी किसी वज़ीर आज़म ने तजावीज़ नहीं किया? कभी किसी सदर ने नहीं किया? क्या हम सदर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सदर अलग बना दें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सदर बना दें, एक वज़ीर आज़म बना दें, एक पार्लियामान बना दें जो सियासी उमूर देखे, एक पार्लियामान देखे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर? मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई अमेरिका, अभी आप अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका में 250 साल पुराना आइन है, आज उनकी 27 तरमीम हुई है। हम 40 साल पुराना आइन लेके बैठे, हम 27वीं 26वीं तरमीम पे पहुंच गए। तो क्या हमारे दरमियान में पार्लियामान बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है? वो भी एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी के प्रोसेस से गुजर रही है। इसी तरीके से अदलिया भी कभी आज़ाद नहीं हुई थी। हम उस आज़ादी के लिए लड़ते रहे हैं। 2007 की तहरीक हो, उसके बाद के उमूर हो, काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस हो, शौकत अजीज वाला रेफरेंस हो, हर मौके पे जो वकला और जो अवाम बाहर निकली, उनका मकसद ये होता था कि हम एक मजबूत अदलिया चाहते हैं, एक मजबूत पार्लियामान चाहते हैं और मजबूत डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। हैदर, क्विकली 2 चीज़ें मैं लास्ट पे जानना चाहूँगा। एक तो अदलिया में जितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, अगर हम इन प्रिंसिपल देखते हैं, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, लोड है। तो आइनी बेंच बनने में क्या मज़ायका है? क्योंकि अक्सर केसेस तो आइन से लिंक्ड हैं, तो उनका अलग से आइनी बेंच अगर बन सकता है तो उसमें क्या मज़ायका है? देखें, इससे लिटिगेशन आपकी बढ़ेगी। वजह इसकी ये है कि आईनी बेंच बनने के बाद काफ़ी अरसे तक तो यही चलता रहेगा कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन के इशू जो भी कॉमन लॉ कंट्रीज हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आपके इंग्लैंड हो, उन तमाम ममालिक के अंदर ये इश्यूज आते हैं जुरिस्डिक्शन के। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वजूद नज़र नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाना अलग से सिर्फ 50 केसेस के लिए मुश्किल है। तो अगर इस तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात की बात की जाए तो उनमें क्या कोई तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, इख्तियारात में तब्दीली आई है। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आपने चलें जी सो मोटो आपने ख़त्म किया। वो समझ में आता है कि ओवर रीच जो हो रही थी हमारी जुडिशरी पिछले 15 साल से, लेकिन उसके बाद आप ये करते हैं, अपॉइंटमेंट्स के लिए आपने पूरा का पूरा पॉलिटिशियन को एक वो दे दिया है, रोल दे दिया है, तो वो करेंगी, पार्लियामान करेंगे। और आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकता है जब आप उसकी अपॉइंटमेंट से ही जो हुकूमत के पास तमाम वो हो और वो अपॉइंटमेंट कर रहा है उसके बहुत कैसे वो कर सकता है इंडिपेंडेंट होके? कि तो पहले जुडिशियल कमीशन था जो 18वीं तरमीम के तहत मारूज़ वजूद में आया, उस जुडिशियल कमीशन को यही पार्लियामान लेकर आया, सबने उसको अप्रिशिएट किया। आज इस 26वीं तरमीम की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि उनके पावर्स कर्टेल कर दिए जाएं, वो फंडामेंटल राइट्स पे कोई बात ना कर सकें। आईनी मुकदमात से मुराद क्या है? आईनी मुकदमात से मुराद ये वो मुकदमात जिनमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स के केसेस आप समझते हैं कि अब जो है वो आईनी बेंच के पास जाएंगे, जो कि अपीयरेंटली इदारे के पास जो सवाबदीद थी उसमें जो है वो उस हवाले से इंटरफेयर किया गया है। बहुत शुक्रिया हैदर, आप हमारे साथ थे और हम आपसे कानूनी राय ले रहे थे इस मामले में। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जाहिद हुसैन हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आईनी तरमीम पर उनकी क्या राय है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कितनी गैर मामूली है ये तरमीम, और बाकी ममालिक भी रियासी इदारों के इख्तियारात में तवाज़ुन के लिए आइन में तब्दीलियाँ करते रहते हैं, तो फिर इस पर इतनी तनकीद क्यों हो रही है? देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो बुनियादी तौर पे जिस तरह से ये लाई गई है तरमीम, उसमें खुद ये लगता है कि कोई उसकी जवाब जो था वो ये नहीं था कि आज़ादी के अदलिया को रिफॉर्म करें, बल्कि इसमें ये था, मकसद था ख़ास तौर पे कि 25 तारीख से जबकि काजी ईसा चीफ जस्टिस उनके रिटायरमेंट से पहले ये किया जाए।
ایک تو بنیادی طور پہ جو آبجیکٹ تھی، جو انٹینشن تھے وہ غلط تھے. دوسری بات ہے کہ یہ بھی انداز لگائیں گے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا ہے کہ ایک اہم جو ترمیم کانسٹیٹیوشن میں ترمیم تھی، کوئی معمولی لا نہیں تھے یہ، اس کے لیے جو آپ نے راتوں رات جو ہے اس کو پاس کرانے کی کوشش کی، اور جس طرح سے پاس کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اپوزیشن کو ان کو بیٹھایا گیا. ایک تو یہ طریقہ کار کی بات آتی ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ کیوں وجوہات کیسی تھی. کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کو ہم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے تابع لانا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں اسٹیٹ کی تو 3 پلرز ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے جو اختیارات ہوتے ہیں، اس اختیارات میں کام کرنے کی کرتے ہیں. اب اصل جو ہے چیز آتی ہے کہ آپ جب یہ کہنا شروع کریں کہ ہم عدلیہ کو جو ہے کنٹرول کریں گے تو ہے خرابی وہیں سے پیدا ہوتی ہے. اب جو ترمیم اگر دیکھ لیں تو اس میں کیا خرابی کیا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اختیار عام طور پہ جو اگر فرض کیجئے یہ کہا جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ آئینی ایک بینچ بنا دیں، لیکن آئینی بینچ بنانے کا جو ہے اختیار جو ہے وہ کورٹ کو ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کی جسٹس کو ہوتا ہے، تاکہ جو ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو مقصد کیا جا سکتا ہے، کچھ ججز کو کہ آپ یہ کیسز سنیں گے. لیکن اس میں جب آپ کورٹ کے تحت کرتے ہیں تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو بھی صاف ہوتی ہیں کہ کون سے ایسے کیس ہیں جو کہ آئینی عدالت میں جائیں گے اور کون سے ایسے کیس ہیں جہاں پہ جو ہے جو سپریم کورٹ میں سنے جائیں گے. لیکن اب جو ہے کیا ہوا، دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی اگر ایک حکومت کو اختیار مل جائے کہ وہ آئینی بینچ کے جو ہے ججز کا بھی انتخاب وہ کرے گی اور اس کے جو ہیڈ کرے گا اس کا بھی انتخاب کرے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس ہو سکے گی. اب وہی تو بات آتی ہے کہ زاہد صاحب آپ سمجھتے ہیں جو ترمیم کی اساس ہے، اگر ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم یہ ٹائمنگ اس کی اور نیت اس کی اور آپ نے جو طریقہ کار کی بات کی اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں اور صرف آبجیکٹیولی یہ دیکھیں کہ ترمیم کی اساس جو ہے اس سے جمہوری نظام میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس سے تو آپ کی جو بنیاد ہے، کیونکہ دیکھیں جو آپ کے آئین ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی بیسس یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی وہ ایک بنیادی پہلو بن کے آتی ہے. جب آپ اس کو کرٹیل کر دیں، آپ آزادی کو، اس کو انڈرمائن کر دیں عدلیہ کی آزادی کو، اور یہ اختیارات جو ہے آپ جو ہے پارلیمنٹ یا حکومت کو دے دیں کہ وہ یہ طے کرے گی کہ کون سا جج جو ہے کون سا کیس سنے گی، تو میرے خیال یہ کہ سب سے بنیادی طور پہ تو ختم ہو جاتی ہے. لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے جمہوریت کا جو ہے سب سے بڑا جنازہ اس پہ نکلا ہے کہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیے کہ جمہوریت کس طور پہ کام کر سکتی ہے. لیکن ساری پولیٹیکل پارٹیز زاہد صاحب اس میں اکٹھی تھیں. ہم ان پارٹیز کی جو آج تک آئین کی سربلندی، آئین بنانے والی پارٹیز، اس طرح کے جو سلوگن ہم سنتے رہے ہیں، وہ ساری پارٹیز اس میں اکٹھی تھیں. اور دوسرا ایک چیز اور بھی ایڈ کرتا چلوں، وقت کی کمی ہے، کہ 63A بھی جو ہے وہ جو فلور کراسنگ روکنے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا روکنے کے لیے، وہ بھی کامیاب تو نہیں رہا. نہیں، دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ساری پارٹی آپ کیسے کر سکتے ہیں اکٹھی ہے. بند دنیا بھر میں جب اس قسم کی ترامیم ہوتی ہے، جبکہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ نے تو پہلے جو ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو کرٹیل کر دیا تھا. اب وہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں ایک ریزرو سیٹ جو ہوا کرتی ہے ہماری 75 سیٹیں، اس کو تقسیم کرنے کی بات ہوئی تھی تاکہ پی ٹی آئی کو ملے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو اس لحاظ سے جو ایک کہا جا سکتا ہے کہ ان کی 2/3 اکثریت بھی نہیں تھی. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ہے جس طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے لایا گیا، تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی. اس میں وہی پارٹیاں، اور سب سے بڑی ہے کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو کیا یہ سیاسی پارٹیاں خود کر رہی ہوتی ہیں یا وہ اپنے بقا کے لیے، اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے جو ہے کسی اور طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو سیاسی صرف سیاست نہیں ہے، کیونکہ میری خود بات ہوتی رہی انڈیویجول ممبر پارلیمنٹ سے، وہ کوئی بھی اس بات سے متفق نہیں تھا. لیکن وہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کے آپ جو خلاف ورزی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد لوگ اپنی ضمیر کی آواز پہ یا اپنے اصولوں کی بنیاد پہ ووٹ نہیں دیتے ہیں. اور یہی بات آتی ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی دیکھ لیں، یہ بڑی بات تقریر ہو رہی تھی، اس دن میں سن رہا تھا کہ یہ بلاول بھٹو صاحب اور یہ شہباز شریف اور سارے تقریر کر رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے ان کو، چیف جسٹس کو اور یہ جو ہے آپ کے عدلیہ کو، ساری چیزوں کا الزام ان پہ لگا رہے تھے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں
کہ ہر جو اس قسم کی پاپولرزم رہی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے ظاہر صاحب وقت کی کمی, اسی حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے اسی پہ آج ہم اس پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.